میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلے 2-3 ڈومیسٹک خبروں کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے انٹرنیشنل، جو کہ اس وقت خطے کی صورتحال ہے، امریکہ اور ایران کی جنگ جو جاری ہے. پہلی بات، جو خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے، جہاں پر گزشتہ 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جس کا دعویٰ ہے صاف چلی شفاف چلی. یہ صاف چلی شفاف چلی اتنی صاف شفاف چل رہی ہے کہ 809 ارب روپے سے زائد کا اس وقت صوبے کے اوپر قرض کا بوجھ آ چکا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان قرضوں کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ اگر بات کی جائے تو قرضوں کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرضے بھی بڑھ رہے ہیں. اب جو قرضے لیے جا رہے ہیں تو اس بات کو بندہ سوچتا ہے کہ یار قرض لے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے. اب قرض لے رہے ہیں تو اس سے کوئی تعمیرات ہو رہی ہوں گی. اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو سڑکوں کا برا حال ہے. یعنی جو NHA کی سڑکیں ہیں، اگر ان کو مائنس کر دیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر سے، تو باقی صوبے کی جو سڑکوں کے حالات ہیں وہ دیکھ کر انسان کو شرم آ جاتی ہے. ایون کہ پشاور شہر کے اندر اگر ہم بات کریں تو کینٹ کے ایریے کو مائنس کر کے باقی اگر ہم روڈز دیکھیں تو روڈز جو ہیں ان کی حالت بڑی فضول قسم کی، بڑی خراب ہوئی ہے. اگر شعبہ بازار کی طرف جائیں جہاں پر نمک منڈی ہے، نمک منڈی کے سامنے جو کہ روڈ کے درمیان میں ایک گٹر ہے، اس کے اوپر کور ہی کوئی نہیں ہے. پھر اس کو کور کرنے کے لیے جو کہ چیک پوائنٹس کے لیے لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں رکاوٹیں، ان کو وہاں پر اوپر رکھا ہوا ہے اور اس قسم کے حالات چل رہے ہیں. تو KPK کے اندر تعمیرات ہوئی نہیں ہے، کچھ ڈیولپمنٹ کا کوئی کام ہوا نہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. اگر بات کی جائے تو گزشتہ 6 ماہ کے اندر تقریباً 33 ارب روپے جو قرضوں کا حجم ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اور جو ادائیگی انہوں نے کی ہے وہ 25.56 ارب کی ادائیگی کر چکے ہیں، یہ جو واپس کیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ پرنسپل ادائیگیاں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب مزید قرض لے رہے ہیں تو ان کا سود بھی وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا. تو یہ حالات ہیں. اب قرض کی واپسی کا کیا ان کے پاس پلان ہے؟ اگر پوچھیں تو کہتے ہیں جی کہ وفاق نے ہمارے پیسے دینے ہیں تو ہم اس سے یہ قرض ادا کر دیں گے. یہ صوبوں کو اپنی انکمز کو جنریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ NFC کے تحت جو ان کو حصہ مل رہا ہے، اگر اسی پر ہی انحصار کرنا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بلاول بھٹو زرداری بھی آج ملاقات کریں گے. اب یہ ملاقات کیوں ہوگی؟ ملاقات کا بنیادی مقصد جو ہے وہ خطے کی مجموعی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو ہونے والے انتخابات ہیں، اس ضمن میں بھی بلاول بھٹو زرداری کچھ اپنا ایک پولیٹیکل الائنس بنانا چاہ رہی ہیں یا کچھ سیٹوں کے حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. لیکن یہ تو اس کا اعلامیہ بعد میں سامنے آئے گا. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گلگت بلتستان کے انتخابات بھی زیر بحث آئیں گے اور مجموعی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات ہوگی، قومی سیاست پر بھی بات ہوگی. ممکنہ طور کے اوپر 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے، تو اس ضمن میں بھی شاید کوئی بات ہو. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اور اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب بھر میں جتنے سکولز ہیں ان کو جمعے کے دن بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور یہ ٹل فردر آرڈر ہے. یعنی یہ کب تک جمعے کی چھٹی ہوگی؟ ویسے بچوں کی اچھی موج مستی لگی ہوئی ہے. پہلے ہمارے زمانے میں تو ایک چھٹی ہوتی تھی جمعے کی، پھر نواز شریف صاحب کو دور آیا تو انہوں نے جمعے کی چھٹی کو ختم کر کے جمعے کو کر دیا ہاف ڈے اور اتوار کی چھٹی کر دی. اور مجھے یاد ہے کہ یعنی وہ بھی بڑی غنیمت تصور ہوتی تھی کہ جمعہ بھی ہاف ڈے ہو گیا اور اتوار کی چھٹی. تو اب ہم لوگوں نے بھی بڑے خوشی منائی تھی کہ جی جمعے کا دن جو ہے وہ پہلے چھٹی ہوتا تھا، لیکن اب اتوار کی ایک اور چھٹی آ گئی ہے. آج کل بچے ہفتہ اتوار تو ویسے چھٹی ہوتی ہے، پھر جمعے کو بھی چھٹی اب اس طرح چل رہی ہے. پہلے کووڈ کے ٹائم پر بچوں کی چھٹیاں تو چھٹیاں چل رہی ہیں. وقت بدل گیا جی، دنیا بدل گئی ہے. اب تو آن لائن کلاسز بھی ہو جاتی ہیں اور بچوں کو پڑھائی کے لیے کافی آسانی ہو چکی ہے. اگلی خبر یہ ہے جی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سہیل آفریدی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا، اور کیس ہے جی کہ عمران خان ریلیز فورس جو ہے
یعنی عمران خان رہائی فورس کے جو قیام ہے اس کے اوپر عدالت جو عظمائی کہا جائے گا اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس نے جواب طلب کیا ہے اور نوٹس جاری کر دیا ہے وفاق کو بھی اور صوبہ خیبر پختونخوا کو بھی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان, ان کی سربراہی کے اندر اس بینچ نے سماعت کی ہے کیونکہ ایک اپلیکیشن آئی تھی اور اس متعلق جب یہ معاملہ درخواست گزار کے ذریعے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے آ چکا ہے تو پھر اب اس پر سوالات جو ہیں وہ انہوں نے پوچھ لیے ہیں, انہوں نے تحریری طور پر جواب بھی مانگ لیا ہے. اور جو سماعت کے دوران جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ایسی فورس کا قیام آئینی اور قانونی حدود کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے, اور انہوں نے مختلف دستاویزات اور شواہد بھی پیش کیے ہیں جن میں میڈیا رپورٹس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور سیکیورٹی خدشات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ بینچ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صوبائی کابینہ نے کیا منظوری دی ہے. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ کابینہ کی جانب سے ایسی کوئی منظوری نہیں دی گئی. بہرحال جی عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ وفاقی حکومت کو یقینی بنانا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی قانونی خلاف ورزی نہ ہو, اور جو چیف جسٹس ہیں جسٹس امین الدین خان انہوں نے کہا کہ کسی سزا یافتہ شخص کی رہائی سے منسلک فورس کا قیام سنجیدہ قانونی سوالات کو جنم دیتا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے جی, رہائی فورس کے لیے اگر آپ نے رہائی کسی کی چاہیے تو اس کے لیے قانون کے اندر ایک طریقہ کار درج ہے جس میں آپ نے اپلیٹ فورم میں جانا ہوتا ہے. اگر ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہے تو ہائی کورٹ میں جائیں, ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ جائیں یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ آئین میں درج ہے, لیکن عمران خان کے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ہی ایک قانون ہے کیونکہ عمران خان اور لاڈلا پرو میکس کا اپنا جو سٹیٹس ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اگر بات کی جائے تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے ٹھان لی ہے جی کہ وہ اب نیٹو کو خداحافظ کہنے والے ہیں, یعنی امریکہ نیٹو سے باہر نکلنے والا ہے. اور یہ غیر ملکی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سخت نالاں ہیں وہ نیٹو سے, کیونکہ جو ایران پر مسلط شدہ امریکی جنگ ہے اس میں نیٹو نے ان کا ساتھ نہیں دیا. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اپنی جگہ ایک بات کر رہے ہیں. دوسری اگر بات کی جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے جس میں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنی ہیں. رجیم چینج وہ کہتے ہیں ہم نے کر دی ہے, جو موجودہ رجیم ہے وہ اتنی شدت پسند نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں جی آبنائے ہرمز جو ہے وہ ہمارا امریکہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, آبنائے ہرمز اگر بند ہے تو بند رہے, امریکہ اس سے لا تعلق ہے. امریکہ کا جو آئل ہے وہ انحصار نہیں کرتا آبنائے ہرمز سے. تو چین اپنی اگر اس نے تیل بردار جہاز گزروانے ہیں, شپس گزروانی ہیں, تو چین جانے اس کا کام جانے, یورپ جانے اس کا کام جانے, ہمیں اس معاملے کے سے کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ خود غرضی وہ ظاہر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیٹو ہمارے ساتھ نہیں آیا اس جنگ کے اندر تو پھر آبنائے ہرمز بھی امریکہ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. اگلی بات کریں تو ان کے جو سیکٹری آف ڈیفینس ہیں, سیکٹری آف وار ان کو کہا جاتا ہے, اب تو نام چینج کر دیا انہوں نے. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو تھا, جو منسٹری آف ڈیفینس تھی, اس کو انہوں نے نام تبدیل کر کے منسٹری آف وار کر دی ہے. تو وہاں کے جو وزراء ہیں ان کو سیکٹری کہا جاتا ہے. تو جو سیکٹری آف وار ہیں وہ بھی بڑی زبردست قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اپنے آپ کو انہوں نے بتایا کہ ہم مذاکرات سے متعلق پر امید ہیں, لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو امریکہ اپنے جو ملٹری آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز جو ہے وہ کرے گا, اور وہ بھرپور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے. ایک امریکی جنرل کو بھی ان ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا اور جنرل صاحب بھی ان کے ساتھ ہم آواز تھے اور ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. بہرحال دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو عباس عراقچی صاحب ہو جائیں یا پریزیڈنٹ مسعود ہو جائیں ایران کے, دونوں کی جانب سے ایک بات سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران وقتی جنگ بندی نہیں چاہتا جی. ایران کی جانب سے ایک بات بڑی واضح آ گئی ہے اور دو ٹوک ہے کہ ایران ایک مستقل حل چاہتا ہے, یعنی جو تنازع کا مستقل حل چاہتا ہے خطے میں. وہ نہیں چاہتا کہ عارضی طور پر جنگ بندی کریں اور پھر معاملہ اسی طرح بڑھ جائے, کل 6 مہینے بعد سال بعد دوبارہ ان کو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑے. تو اس پر وہ ریلیکٹنٹ ہیں. بہرحال جی ایران کی جانب سے ایک بات بڑی واضح آ چکی ہے جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ہم نے بند نہیں کیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کھلا ہوا ہے, ہاں لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ جنگ کے اندر ہیں اس وقت ان کے لیے ہم نے آبنائے ہرمز کو بند رکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں میں شامل ہے
اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ایران اور عمان کے لیے ان آبی گزرگاہوں کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنا معمول کی بات ہے. عباس عراقچی صاحب کا مزید کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ زمینی کارروائی کرے گا، لیکن پھر بھی وہ ان کے انتظار میں ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا امریکہ، لیکن اگر وہ ہمت کریں گے تو پھر اس کا کانسیکوینس بھی ان کے سامنے آئے گا. اور اگلی بات یہ ہے جی کہ جو وزارت خارجہ ہے ایران کی، اس کی جانب سے کرٹیسائز کیا گیا ہے جو کہ میڈیسن کی فیکٹریز کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں اسرائیلی اور امریکی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگی جرم ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین اقدام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیل اور مہنگائی پر بحث میں الجھ کر جو جنگی حقائق سے توجہ ہٹانے کے لیے جو لوگ ہٹانے کے لیے بات کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس ظلم کے اندر جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں، جو کہ یقینی طور پر ایک وار کرائم ہے جی. جو سیولینس کو ٹارگٹ کرنا، یا امریکہ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے، یہ یقینی طور پر ایک بڑا وار کرائم ہے. آخری بات یہ ہے جی کہ عباس عراقچی صاحب نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے براہ راست پیغامات ان کو موصول ہو رہے ہیں، اور یہ بات پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اگر ہم موجودہ جتنی آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم کولیکٹیولی دیکھیں تو ان کو دیکھنے کے بعد میرا تجزیہ یہی ہے کہ دونوں اطراف مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ گارنٹیز ہوں کہ دوبارہ جنگ ہم پر مسلط نہیں کی جائے گی. آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا معاملہ بھی اب ایک سائڈ پر آ چکا ہے، کیونکہ امریکہ اس میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو جائیں، مارکو روبیو ہو جائیں، یا دیگر امریکی حکام، وہ اس ضمن کے اندر جو ہے وہ اپنے اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. تو اب اٹس اونلی میٹر آف ٹائم کہ کب مذاکرات کی میز سجتی ہے اور پاکستان اس پہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے دنیا سے یہ جنگ مسلط ہوئی ہوئی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس کی جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے. تو میں تو بڑا اپٹیمسٹک ہوں جی، انشاءاللہ مجھے اگلے ایک ہفتے کے اندر یہ جنگ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.